انسانوں کے نام افزار ریحان۔ سراب اور حقیقت۔ ہمارے ملک میں اس نوع کے نعرے تو خوب لگائے جاتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہے یا قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں، لیکن فی الواقعہ نہ کبھی ایسے تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ پنجابی محاورہ ہے کہ تگڑے کا 7 دفعہ 20 ہو تو 100 بنتا ہے۔ حال ہی میں یہاں جب نگران وزیراعظم کی تقرری ہونی تھی تو ہمارے صحافی نجومی روز دور دور سے فال نکالتے ہوئے نام سامنے لا رہے تھے۔ آئینی تقاضا واضح تھا کہ وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے یہ طے کرنا تھا جو کہ اس وقت ان کی جیب میں خیال کیا جا رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ تقرری نون لیگ کی مٹھی میں تھی، مگر جب طاقتوروں کی ہدایت آ گئی تو تمام آئینی تقاضے اس کی مطابقت میں ڈھل گئے۔ کسی نے کوئی چونو چرا نہیں کی۔ پاکستان کی پوری ہسٹری ملاحظہ فرما لیں، بڑی بڑی چھوڑنے والے، بلند بانگ دعوے کرنے والے طاقتوروں کے سامنے کس طرح ڈھیر ہوتے ہیں، یا پھر کوئی لیڈر باچا خان جیسے قد کاٹ کا پرعزم ہو، لیکن کیا فائدہ، وہ بھی عمر بھر پہلے انگریز کی اور پھر پاکستانی طاقتوروں کی جیلوں میں ہی سڑتے رہے۔ جیلوں کی صورتیں کتنی سخت ہوتی ہیں یہ کوئی کسی بھی ضمیر کے قیدی سے پوچھے، لیکن اگر کوئی آپ کا چاچا ماما اوپر بیٹھا ہوا ہے یا خوش بختی سے آپ کے عشق یا تعلق واسطے میں مبتلا شخص اگر انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر متمکن ہو تو پھر جیل میں بھی آپ کے وارے نیارے ہیں، چاہے آپ کرمنل ہی کیوں نہ ثابت ہو چکے ہوں۔ وہ آپ کے لیے جیل کو ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس کا درجہ دے سکتا ہے۔ جب انصاف کی بڑی کرسی سے آپ کی بلائیں لی جا رہی ہوں، آپ چاہے کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے تو پھر وہاں سے آپ کی سہولیات کے لیے کیا کیا ہدایت جاری نہ ہوگی۔ ہمارے اٹارنی جنرل نے حال ہی میں ایک قیدی کو دی گئی سہولیات کے متعلق اپنی رپورٹ بڑی عدالت کے چیف جج کو پیش کی ہے، جسے پڑھتے ہوئے یہ درویش حیرت زدہ ہے۔ ججز چیمبر میں جمع کرائی گئی لفافہ بند رپورٹ کے مطابق عمران احمد خان نیازی قیدی کے متعلق، جسے ہم چاہنے والے جناح تھرڈ خیال کرتے ہیں، اس کی فرمائش پر اسے جیل میں ہی دیسی گھی سے تیار کردہ بکرے کا گوشت اور دیسی مرغے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اسے کچھ دیگر لوازمات کے ساتھ جوانی سے ہی پسند رہی ہیں۔ ناشتے میں بریڈ، آملیٹ، دہی، چائے، اسی طرح دیگر اوقات میں پھل، سبزیاں، دالیں، چاول اور دیگر ڈشیں۔ دیگر سہولیات میں میٹرس، پنکھے، ایئر کولر، 4 تکیے، تولیے، میز کرسی، 4 قرآنی نسخے، بما انگلش ترجمہ، 25 تاریخی کتابیں، ٹی وی، روزانہ اخبارات، جیل کے سامنے کوریڈور میں چہل قدمی کی سہولت، محفوظ ہائی آبزرویشن بلاک، سیکورٹی کے لیے ملحقہ بلاک خالی رکھا گیا ہے، اضافی سیکورٹی پر 54 اہلکار تعینات ہیں، 5 ڈاکٹروں کی بھی سہولت دستیاب ہے جن کی ٹیم قیدی کا ہر روز معائنہ کرتی ہے۔ انگلش کموڈ کا خصوصی واش روم تعمیر کیا گیا ہے۔ بیرک، واش روم اور کپڑوں کی صفائی کے لیے سٹاف مہیا کیا گیا ہے۔ اہل خانہ اور وکلاء سے گھنٹوں ملاقاتوں کا اہتمام ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو 2 نہیں ایک پاکستان کے نعرے لگاتا تھا، جو اپنی حکمرانی میں ناجائز اور ناروا طور پر پکڑے گئے سیاسی قیدیوں کو اذیتیں دینے کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں بنایا کرتا تھا اور گلا خشک نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ بھاشن دیتے ہوئے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، بڑی بڑی مثالیں دیتا تھا کہ قومیں تباہ اس وتیرے سے ہوتی ہیں جب آپ شہریوں میں امتیاز برتتے ہیں، امیر غریب چھوٹے بڑے میں فرق کرتے ہیں۔ آج چیف جج کو بتانا چاہیے کہ کیا یہ تمام تر سہولیات دیگر قیدیوں کو بھی اسی طرح میسر ہیں؟ ہمارے لوگ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے دعوے کیا کرتے ہیں اور کرتوت کیا ہوتے ہیں؟ ابھی اسی شخص کی پارٹی کے اہم ترین لیڈر پرویز خٹک کے بہت سے بیانات میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، جس کے دم سے کے پی میں اس کے اقتدار کا سنگھاسن 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک چھایا رہا۔ پرویز خٹک نے اس شخص کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا اور بالآخر وہ پھٹ پڑا ہے کہ یہ مغرور شخص در حقیقت فرعون تھا اور تاحیات بادشاہ بن کر رہنا چاہتا تھا۔ دوسروں کو تحقیر امیز لہجے میں دھمکیاں دیتا تھا، جس نے جانا جائے مجھے کسی کی کوئی فکر یا پرواہ نہیں۔ نیا پاکستان بھی کھوکھلا نعرہ تھا، کام زیرو تھا۔ آج بہت سے لوگ پرویز خٹک پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ سب باتیں انہیں تب کیوں نہ یاد آئیں جب کرکٹر کا توتی بولتا تھا۔ ان معترضین کو سوچنا چاہیے کہ بیچارہ اتنا نحیف سا انسان تب کس طرح اتنی بے باکی دکھا سکتا تھا۔ اگر آج ہی اس کی زبان پر سچائیاں آ گئی ہیں جن سے اس متکبر اور تلی باز کی اصلیت واضح ہوتی ہے تو اسے دیر آئی درست آئی کہا جانا چاہیے۔ ہماری سیاست کا عجیب وتیرہ ہے، یہ ہمیشہ مفادات کی مطابقت میں چلتی ہے۔ تعلق، واسطے، دوستیاں، دشمنیاں سب مفادات بدلنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے سیاستدان بھی بالعموم اس بات کے حریص رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی ملک کے اصل طاقتور طبقے سے بات بن جائے۔ جہاں باچا خان اور ولی خان جیسے بڑے سیاستدانوں یا انسانوں کی ہمیشہ کمی رہی ہے۔ یہ ولی خان تھے، جب صدارتی امیدوار بنے تو انہیں بتایا گیا کہ اس حوالے سے فلاں جنرل کو انٹرویو دینا ہوگا، بولے میں ایسی صدارت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے لیے اتنی بے اصولی کرنی پڑے۔ ہماری آج کی صورتحال یہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں سب نئے آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو بظاہر حقیقی آزادی کے نعرے لگاتے گلا
خوش نہیں ہونے دیتے، وہ جو ووٹ کو عزت دو والے ہیں اور شہادتوں کا بوجھ اٹھائے غریبوں کے غم میں موٹے تگڑے ہونے والے بھی۔ یہاں ایک بیرسٹر نے پارٹی پالیسی کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کھلاڑی کی مفاداتی محبت میں کون کون سی بے اصولیاں نہیں کی ہیں، جن پر پارٹی کی طرف سے نوٹسز بھی جاری ہوتے رہے۔ جب باضابطہ اجلاس میں ایک سچے کھرے پارٹی کارکن مولا بخش چانڈیو نے اس حوالے سے سوال اٹھایا تو جناب فور بننے کے حریص نے فوری جواب دیا کہ جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے۔ چانڈیو صاحب کو بدلتے حالات و مفادات کی مطابقت میں سیاست کے نئے تیور سمجھنے چاہیے۔ حالات جس طرف بڑھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ چور ڈاکو کی گردان الاپنے والا اور یہ اٹھتے بیٹھتے اس پر لانتیں ڈالنے والے باہوں میں باہیں ڈالے یہ گیت گائیں، اس پرچم کے سائے تلے ہمیں ایک ہیں۔ عزم مدعا یہ ہے کہ یہاں وہی سہاگن ہے جو پیا من بھائے۔ آئندہ سیاست کی جو نئی شرازہ بندی ہو رہی ہے اسے اس ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اصولوں کی سیاست یا حکمرانی کا کہیں کوئی چلن نہیں ہے، سب مفاداتی لڑائیاں ہیں جس کا توازن طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے سادہ لو پاکستانیوں، نعرے بازی کے شور میں شعور سے ہاتھ مت دھوئیے، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔